اور پھر 2025 64,323 وارداتیں، 70 سے زائد شہری قتل، تقریباً 300 زخمی۔ حکام نے کہا جرائم کم ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے ارد گرد دیکھا، اپنی جیب چیک کی، اپنا موبائل چیک کیا اور کہا اچھا ہم کو سکھا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے 11 بج رہے ہیں۔ گلستان جوہر میں ایک طالب علم ٹیوشن سے واپس آ رہا ہے۔ کورنگی میں ایک مزدور فیکٹری کی شفٹ ختم کر کے موٹر سائیکل پر گھر جا رہا ہے۔ کلفٹن میں ایک خاندان ڈنر کے بعد واپسی کے سفر میں ہے۔ نارتھ کراچی میں ایک دکاندار شٹر گرا رہا ہے اور ان چاروں میں ایک چیز مشترک ہے۔ یہ سب اپنے موبائل فون اور والیٹ کو ایسے پکڑے ہوئے ہیں جیسے کوئی فوجی سرحد پر اپنی رائفل تھامتا ہے، کیونکہ کراچی میں موبائل فون صرف موبائل فون نہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی لمحے آپ سے جدا ہو سکتی ہے۔ کبھی سگنل پر، کبھی گھر کے باہر، کبھی مسجد کے سامنے اور کبھی پولیس چوکی سے چند میٹر کے فاصلے پر۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ ملک کی تقریباً 15% آبادی یہاں بستی ہے۔ سب سے بڑی بندرگاہ، سب سے زیادہ ٹیکس، سب سے زیادہ کاروبار اور شاید سب سے زیادہ خوف۔ گزشتہ 5 برسوں میں کراچی میں 3,80,000 سے زائد اسٹریٹ کرائمز ہوئے۔ جی ہاں، صرف رپورٹ ہوئے، کیونکہ ماہرین اور شہری تنظیموں کا اندازہ ہے کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ کچھ تخمینوں کے مطابق 50 سے 70% واقعات تو کبھی پولیس ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں بنتے۔ یعنی اگر یہ اندازہ درست ہو تو گزشتہ 5 برسوں میں کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کی اصل تعداد 6 لاکھ سے 10 لاکھ کے درمیان بھی ہو سکتی ہے۔ ایک لمحے کو رک کر سوچئے، یہ تعداد کئی پاکستانی شہروں کی پوری آبادی سے زیادہ ہے۔ چلیے وقت کا پہیہ پیچھے گھماتے ہیں۔ سال 2021، تقریباً 70,000 وارداتیں، 50 سے 70 شہریوں کا قتل، 200 سے زائد زخمی۔ لوگوں نے کہا حالات خراب ہیں۔ پھر آیا 2022، وارداتیں بڑھ کر 85,948 ہو گئیں، 100 سے زائد شہری مارے گئے، سینکڑوں زخمی ہوئے۔ لوگوں نے کہا اب تو واقعی خطرناک صورتحال ہے۔ پھر آیا 2023 اور کراچی نے جیسے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ 90,000 سے زائد وارداتیں، 130 سے زیادہ شہری قتل، سینکڑوں زخمی۔ ہر روز سوشل میڈیا پر نئی ویڈیوز، نئے متاثرین، نئے جنازے اور نئے وعدے۔ پھر آیا 2024، 71,105 وارداتیں، 99 شہری جاں بحق، 400 زخمی۔ اور پھر 2025، 64,323 وارداتیں، 70 سے زائد شہری قتل، تقریباً 300 زخمی۔ حکام نے کہا جرائم کم ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے ارد گرد دیکھا، اپنی جیب چیک کی، اپنا موبائل چیک کیا اور کہا اچھا ہم کو سکھا رہی ہے۔ لیکن مسئلہ صرف تعداد کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان نمبرز کے پیچھے لوگ ہیں۔ وہ لڑکا جس کی پہلی تنخواہ والا فون چھن گیا، وہ مزدور جس کی موٹر سائیکل گئی اور روزگار رک گیا، وہ باپ جو مزاحمت پر مارا گیا، وہ بچہ جس نے اپنے والد کو ڈاکوؤں کے سامنے گرتے ہوئے دیکھا۔ کہتے ہیں اعداد و شمار ہمیشہ جذبات نہیں بتاتے، درد نہیں دکھاتے۔ درد تو ان گھروں میں ہوتا ہے جہاں جنازہ اٹھتا ہے۔ کراچی میں صرف عام لوگ ہی غیر محفوظ نہیں ہیں، مشہور لوگ بھی لٹے ہیں۔ ہیرامانی لٹ جاتی ہے۔ بلال مقصود تنزن کہتے ہیں کہ کراچی والے 2 موبائل فون رکھتے ہیں۔ دیپک پروانی چند مہینوں میں کئی بار لٹ جاتے ہیں۔ اگر مشہور شخصیات محفوظ نہیں تو عام شہری اپنی باری کا انتظار ہی تو کر رہا ہے۔ اب آپ سوچیں گے یہ کیا بات ہوئی، اس کا مشہور ہونے نہ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ تو ہے جناب، بات یہ ہے کہ شہر کا امیر علاقہ بھی محفوظ نہیں، وہ علاقہ جہاں گارڈز ہوتے ہیں۔ اب سوال آتا ہے آخر یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ کراچی میں پولیس کی نفری موجود ہے، رینجرز موجود ہیں، سیف سٹی کیمرے موجود ہیں، خفیہ ادارے موجود ہیں، بجٹ موجود ہے۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں کہانی دلچسپ سے خطرناک ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں ہم ڈاکوؤں سے نکل کر نظام تک پہنچ جاتے ہیں۔
اگر آپ کراچی کے کسی چائے خانے میں بیٹھ جائیں یا کسی رکشے والے سے بات کریں یا کسی دکاندار سے پوچھ لیں تو تقریباً ہر شخص ایک ہی جملہ بولے گا، ابے بابو، پولیس چاہے نا تو سب روک سکتی ہے۔ لیکن کیا کراچی میں جرائم صرف اس لیے ہیں کہ پولیس کام نہیں کر رہی یا کہانی اس سے زیادہ پیچیدہ ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کراچی کے تھانوں کے اندر جانا ہوگا۔ ایک تھانے کی قیمت کیا ہے جانتے ہیں؟ آپ کو یہ سوال ہی عجیب لگ رہا ہوگا کیونکہ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں پولیس اسٹیشن عوام کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن کراچی میں برسوں سے ایک الزام گردش کر رہا ہے، ایک ایسا الزام جو کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا: تھانے بکتے ہیں۔ سال 2014 کی اس رپورٹ کے مطابق تھانہ اس دور میں 5 لاکھ سے 15 لاکھ کے درمیان بک رہا تھا، جو آج 50 لاکھ سے 2.5-3 کروڑ تک میں بکتا ہے۔ یعنی بعض منافع بخش تھانوں میں تعیناتی صرف قابلیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ اثر و رسوخ، سفارش یا مبینہ مالی لین دین بھی کردار ادا کرتا ہے۔ کراچی میں بعض تھانے ایسے علاقوں میں واقع ہیں جہاں کروڑوں روپے کی غیر رسمی معیشت چلتی ہے: گٹکا، ماوا، منشیات، قبضہ مافیا، اسمگلنگ، بھتہ خوری، غیر قانونی پارکنگ اور مختلف غیر قانونی کاروبار۔ اگر کوئی افسر ایسے تھانے میں پہنچنے کے لیے بڑی قیمت ادا کرتا ہے تو شہری ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہے: وہ وہاں امن قائم کرنے آیا ہے یا سرمایہ کاری واپس لینے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں کراچی کے عام آدمی کا اعتماد ڈگمگانے لگتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں ایک خوفناک حساب کتاب چلتا ہے۔ اگر ایک تھانہ خرید کر لیا گیا ہے تو پھر گشت کون کرے گا؟ وارداتیں کون روکے گا؟ FIR کون درج کرے گا؟ اور مجرموں کے پیچھے جائے گا کون؟ کرمنالوجی میں ایک اصول ہے: ویزیبل پولیسنگ، یعنی مجرم جرم کرنے سے پہلے یہ سوچنے پر مجبور ہو کہ پولیس کہیں آس پاس موجود نہ ہو۔ لیکن کراچی میں اکثر الٹا ہوتا ہے، شہری سوچتا ہے پولیس کہیں آس پاس موجود تو نہیں۔ ذرا تصور کیجئے ایک شہر، 2.5 کروڑ کی آبادی، ہزاروں کلومیٹر سڑکیں، لاکھوں گاڑیاں، لاکھوں موٹر سائیکلیں اور ہر روز کروڑوں کا سفر۔ اب اس کے مقابلے میں دستیاب پولیس نفری کو رکھ کر دیکھیے جو تقریباً 45,000 کے آس پاس ہے۔ پھر اس نفری میں سے بڑی تعداد کو نکال دیجئے کیونکہ وہ VIP ڈیوٹی پر ہے، پروٹوکول پر ہے، سرکاری شخصیات کے ساتھ ہے، اہم ترین عمارتوں کی حفاظت پر ہے، حساس تنصیبات پر ہے، اور پھر جو باقی بچتا ہے اسے پورے شہر کی حفاظت کرنی ہے۔ دنیا کا ہر مجرم ایک چیز سے ڈرتا ہے: پکڑے جانے سے۔ لیکن کراچی میں اصل مسئلہ شاید یہی ہے: ڈاکو کو یقین نہیں ہوتا کہ وہ پکڑا جائے گا، اور اگر پکڑا گیا تو سزا نہیں ہوگی، یہ شاید یقین ہوتا ہے۔ دستیاب رپورٹس کے مطابق سزا کی شرح انتہائی کم ہے، بعض اندازوں کے مطابق صرف 2 سے 5% کے درمیان، یعنی 100 افراد اگر گرفتار ہوں تو ممکن ہے 95 یا اس سے زیادہ دوبارہ باہر آ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ نظام کا ہر پہیہ الگ سمت میں گھوم رہا ہے۔ پولیس گرفتار کرتی ہے، تفتیش کمزور ہوتی ہے، شواہد ناکافی ہوتے ہیں، گواہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، عدالتوں پر مقدمات کا بوجھ ہوتا ہے، اور پھر ایک دن وہی ملزم سڑک پر دوبارہ نظر آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی میں اکثر لوگ ایک ہی جملہ بولتے ہیں: پکڑا بھی گیا تو کیا ہوگا؟ کدو کچھ نہیں ہوگا، اس کو ٹھیک ہے، چھوڑ دیں گے اسے۔ یہ جملہ شاید اس شہر کی سب سے خطرناک سوچ بن چکا ہے، کیونکہ جب مجرم کو سزا کا خوف ختم ہو جائے تو جرم صرف ایک کاروبار بن جاتا ہے۔ فرض کیجئے آپ لٹ گئے، موبائل گیا، پیسے گئے، موٹر سائیکل گئی، آپ کسی طرح سنبھلتے ہیں، گھر والوں کو انفارم کرتے ہیں اور پھر انصاف کے لیے پہنچ جاتے ہیں پولیس اسٹیشن۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات تو کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ کراچی کے ہزاروں شہریوں کا دعویٰ ہے کہ واردات کے بعد اصل تھکن ڈاکو نہیں دیتے، اصل تھکن نظام دیتا ہے۔
درخواست لکھو، یہ فارم بھرو، وہ فارم بھرو، یہاں جاؤ، وہاں جاؤ، کل آؤ، پرسوں آؤ۔ نتیجہ، بہت سے لوگ رپورٹ ہی نہیں کرواتے، کچھ صرف اپنا موبائل فون بلاک کروا دیتے ہیں، کچھ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ لکھ دیتے ہیں اور کچھ محض خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کراچی سے واقف نہیں ہیں تو شاید آپ سمجھتے ہوں کہ جرائم چند مخصوص محلوں تک، علاقوں تک محدود ہوں گے، لیکن کراچی کی خاص بات یہی ہے یہاں ڈاکو بھی شاید جغرافیہ پڑھ کر نہیں نکلتے۔ کورنگی، گلشن اقبال، گلستان جوہر، سرجانی ٹاؤن، نارتھ کراچی، نئی کراچی، نارتھ ناظم آباد، شارع فیصل، کلفٹن، ڈیفنس، سائٹ ایریا، شیرشاہ، فہرست لمبی ہے اور ہر علاقے کے رہائشی کو یقین ہے کہ اصل مسئلہ اس کے علاقے میں ہی ہے۔ کورنگی کے مزدور کو لگتا ہے کہ شہر کا سب سے خطرناک علاقہ کورنگی ہے۔ گلشن کے رہائشی کو یقین ہے کہ مرکز گلشن ہے۔ ڈیفنس کا رہنے والا سمجھتا ہے کہ اب تو پوش علاقے بھی محفوظ نہیں رہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سب کسی حد تک درست ہیں۔ اس سال یعنی 2026 کے ابتدائی مہینوں میں ہی 3 سے 4 بڑے واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں شہریوں کی فائرنگ سے یا ان کے تشدد سے 6 سے 8 ڈاکو مارے جا چکے ہیں۔ سال 2025 اسٹریٹ کرائم کے عروج پر شہریوں کی جانب سے سخت رد عمل دیکھا گیا۔ مختلف علاقوں میں جیسے کورنگی اور اورنگی ٹاؤن میں شہریوں کی فائرنگ اور ہجوم کے تشدد سے 30 سے زائد ڈاکو ہلاک ہوئے ہیں۔ سال 2024 کی اگر بات کریں تو پولیس ریکارڈ اور میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر شہریوں کی ذاتی فائرنگ یا موب لنچنگ کے دوران تقریباً 35 سے 40 مبینہ جرائم پیشہ عناصر موت کے گھاٹ اترے۔ سال 2023 اس سال شہریوں کے ہاتھوں ڈاکوؤں کو پکڑ کر مارنے کی لہر میں تیزی آئی اور ریکارڈ کے مطابق 25 سے 28 ڈاکو شہریوں کے غیظ و غضب کا شکار ہو کر ہلاک ہوئے۔ سال 2022 اس سال شہریوں کے ہاتھوں ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 15 سے 20 کے درمیان ریکارڈ کی گئی تھی۔ اگر کوئی ڈاکو بائک گرنے، پبلک کی جانب سے گھیرے جانے یا گولی ختم ہو جانے کی وجہ سے پکڑا جائے تو مشتعل ہجوم قانون ہاتھ میں لے کر اسے موقع پر ہی پیٹ کر ہلاک کر دیتا ہے یا جلا دیتا ہے۔ قانونی ماہرین اسے خطرناک رجحان قرار دیتے ہیں، کیونکہ قانون اگر ہجوم کے ہاتھ میں چلا جائے تو پھر قصوروار اور بے قصور کا فرق مٹ جاتا ہے۔ لیکن دوسری جانب عام شہری کا جواب بھی سخت ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب نظام انصاف نہیں دے گا تو غصہ کہاں جائے گا؟ ابے چلنا، پولیس چھوڑ دیتی ہے، ٹھیک کیا تو مار ڈالا۔ ہاں ٹھیک کیا، اور کیا کرتے، لیکن پولیس کچھ نہیں کرے گی۔ یہ جملہ درست ہو یا غلط ہو، لیکن ایک بات واضح کرتا ہے، ایک عام شہری کا اعتماد ٹوٹ چکا ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ کراچی میں پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی اسٹریٹ کرائم میں ملوث رہے۔ کراچی سے خبر دیں جہاں دن میں پولیس کی نوکری، رات میں ڈکیتیاں، ملوث پولیس اہلکار ساتھیوں سمیت پکڑا گیا۔ کراچی پولیس کی کالی بھیڑوں کا گینگ ڈکیتیوں اور اسٹریٹ کرائمز کی بڑی وارداتوں میں ملوث پایا گیا ہے، لیکن زیادتی ہوگی اگر ہم پولیس کی قربانی کی بات نہ کریں۔ یہ ان پولیس اہلکاروں کی بھی کہانی ہے جو جرائم پیشہ عناصر کے خلاف لڑتے ہوئے مارے گئے۔ گزشتہ چند برسوں میں درجنوں پولیس اہلکار ڈاکوؤں اور جرائم پیشہ عناصر کی فائرنگ کا شکار ہوئے۔ کئی ناکہ بندی کے دوران، کئی گشت کے موقع پر کئی پولیس والے مقابلوں میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ حقیقت بھی تسلیم کرنی ہوگی کہ پولیس ایک ادارہ ہے اور اداروں میں اچھے اور برے دونوں لوگ ہوتے ہیں۔ ایک طرف وہ اہلکار ہیں جن پر کرپشن اور جرائم کی سرپرستی کے الزامات لگتے ہیں، تو دوسری جانب وہ اہلکار بھی ہیں جو وردی میں جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اب ذرا ایک اور دلچسپ حقیقت دیکھیے۔ سال 2025 میں رپورٹ شدہ وارداتوں کی تعداد تقریباً 64,000 رہی۔
یہ سننے میں شاید صرف ایک نمبر لگتا ہے، لیکن اسے روزانہ کے حساب سے تقسیم کیجئے، تقریباً 176 وارداتیں روزانہ، یعنی ہر دن ہر 24 گھنٹے میں اوسطاً 176 شہری، اور اگر صرف رپورٹ شدہ جرائم دیکھیں تو تقریباً ہر 8 منٹ بعد ایک واردات، اور اگر غیر رپورٹ شدہ واقعات بھی شامل کر لیے جائیں تو شاید یہ وقفہ چند منٹ تک رہ جائے گا۔ اچھا یاد رکھیے، لٹیرے ہر بار بائک پر نہیں آتے، کبھی کبھی تو ویگو ڈالے پر بھی لٹیرے آ جاتے ہیں۔ کراچی کا مسئلہ صرف ڈاکو نہیں ہے۔ اگر آج شہر کے تمام ڈاکو غائب ہو جائیں لیکن نظام وہی رہے تو کل نئے ڈاکو پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ جرم صرف افراد سے پیدا نہیں ہوتا، نظام کی کمزوریوں سے پیدا ہوتا ہے۔ جب گرفتاری ہو مگر سزا نہ ہو، جرم پیدا ہوتا ہے۔ جب FIR درج نہ ہو، جرم پیدا ہوتا ہے۔ جب تھانہ کارکردگی کے بجائے سفارش سے چلے، جرم پیدا ہوتا ہے۔ جب سیاسی مداخلت پولیس پر حاوی ہو جائے تو جرم پیدا ہوتا ہے۔ جب شہری کا اعتماد ٹوٹ جائے تو تب جرم پیدا ہوتا ہے، اور کراچی برسوں سے یہی سب کچھ دیکھتا آ رہا ہے۔ اگر واقعی تبدیلی لانی ہے تو سب سے پہلے کراچی کی پولیس کو سیاسی اثر و رسوخ سے آزاد کرنا ہوگا۔ کراچی صرف ایک شہر نہیں، یہ پاکستان کی معیشت ہے، یہ کروڑوں کے خوابوں کا مرکز ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ملک کے ہر کونے سے لوگ بہتر مستقبل کی امید لے کر آتے ہیں۔ یہ شہر بہت کچھ برداشت کر چکا ہے، لسانی فسادات، دہشت گردی، بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، سیاسی کشمکش، معاشی بحران اور اب اسٹریٹ کرائم کی مستقل آماج گاہ۔ لیکن کراچی کی تاریخ ایک اور بات بھی بتاتی ہے، یہ شہر گرتا ضرور ہے مگر ختم نہیں ہوتا۔ یہ زخمی تو ہو جاتا ہے مگر زندہ رہتا ہے، یہ آگے بڑھتا ہے، اور شاید اسی لیے آج بھی کراچی کا شہری ہر صبح گھر سے نکلتا ہے، کام پر جاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، خواب دیکھتا ہے اور امید رکھتا ہے۔ امید کہ شاید ایک دن اس کے بچے اس کے شہر میں خوف کے بغیر سفر کر سکیں گے۔ اس کی امید کہ شاید ایک دن موبائل فون جیب میں رکھنے سے پہلے ارد گرد دیکھنا نہیں پڑے گا۔ امید کہ شاید ایک دن پولیس، عدالت اور ریاست واقعی اس کے ساتھ کھڑی نظر آئیں گی، اور امید کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر شاید ایک دن صرف اپنی معیشت کے لیے نہیں بلکہ اپنی حفاظت کے لیے بھی پہچانا جائے گا، کیونکہ کراچی کو صرف ڈاکوؤں سے نہیں، نظام کی کمزوریوں سے بچانا ہوگا۔